نیائی صاحب کی زندگی کا سب سے بٹر مومنٹ، سب سے تلخ یاد یا لمحہ؟ سب سے تلخ یاد جو ہے نا، جب ہم شروع میں پی ٹی وی ہوتا تھا اور کام کی تلاش میں رہتے تھے، تو اس زمانے میں جو پی ٹی وی کے جو پروڈیوسرز تھے نا، وہ کسی فرعون سے کم نہیں تھے. ٹھیک ہے، سب تو نہیں مگر بہت سارے لوگ، بڑے بڑے عمدہ لوگ بھی تھے، مگر بہت سو کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے اور دیکھا بھی ہم نے. ان کے رویے ایسے ہی تھے. تو ایک دفعہ میں بہت زیادہ ریڈیکیول کر دیتے تھے کچھ، ہاں زیادہ اور کم کیا ریڈیکیول کرتے تھے. تو بات بڑی چھوٹی سی ہے لیکن بات دل کو بڑی سخت قسم کی. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کام نہیں ملا، آپ کو کسی نے کام نہیں دیا، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ اتنا کوئی ایشو نہیں. ایون نیائی صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا، یہاں تک کہ بھی کہ بھئی آپ یہ کام نہیں کر سکتے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو بھی آپ طریقے سے کسی کو کنوے کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ میں دیکھیے یہ آپ میں صلاحیت نہیں ہے، یہ ہنر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو آپ یہ کام نہ کیجئے. ایسے مگر اس کے اندر طنز، نشتر اور تمسخر وہ تکلیف دیتا ہے. بالکل. تو وہ آپ جب واقعہ سنیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں گیا ہوں، پروڈیوسر تھے، ان کا دروازہ ناک کیا ہے. ناک کرنے کے بعد میں اندر گیا ہوں، اکیلے بیٹھے ہوئے تو کام کر رہے تھے. تو میں نے سلام کیا ہے تو انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام، اور اپنا کام کرنے لگ پڑے. اب میں کھڑا ہو گیا ہوں، کھڑا رہا ہوں. پھر میں نے ہمت کی تو میں نے چیئر کو کھینچا ہے اور بیٹھنے لگا ہوں. مطلب کہ یہ یہاں آیا ہوں تو انہوں نے سر یوں کہہ رہے تھے، ہاں کیے. میں کہا سر وہ میں سلام کر ہو گیا چلو. تو وہ مجھے بڑا، اور میں وہاں سے نکلا اور میں پی ٹی وی کے واش روم میں جا کے نا بڑی دیر روتا رہا. مجھے اس بات کا نہیں تھا کہ مجھے وہ اسی وقت جب میں نے ناک کیا تھا اور میں اندر آیا ہوں تو مجھے یہ بات اس وقت بھی کر دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. مجھے ایک انہوں نے اپنا دکھایا کہ بھی تم کھڑے ہو اور پھر اس کے بعد تم جب بیٹھنے لگے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ عجیب سا، مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. تو وہ حالانکہ نیائی صاحب ایسے منظر ہم نے وہاں بہت دیکھے. جی آپ کو بالکل پتا ہے کہ یہ بہت ہاں یہ تو بڑا وہ عام سا تھا. ہاں تو لیکن وہ بس کوئی وہ کہتے ہیں نا، نہیں وہ سب کو ہی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اب نام نہیں لینا چاہتا. مجھے جب کسی ایک ساتھی کو یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا، میرے ساتھ اللہ کی مہربانی یہ رہی کہ اتفاق سے جلدی کلک کر گئے تو یہ سارا کچھ ذاتی طور پہ نہیں جھیلنا پڑا. اللہ تعالیٰ بس کیا اس کی مہربانیوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. شکر اللہ. سو مگر دیکھتے تو تھے جو جی بالکل. تو جو میں نے دیکھا میرے ذہن سے نہیں نکلتا، جا کے جس کے ساتھ بیتا ہو جی اس کے اوپر کیا بیتی ہوگی. یہ فرمائیے ارشد نیازی صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ. سب سے غمگین لمحہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو اس سے اگلے دن ہی میری ریکارڈنگ تھی. تو میں نے بڑے ترلے کیے کہ میں نہیں آ سکتا نا، مطلب آج دوپہر کو ان کا انتقال ہوا ہے، میں نے رات کو دفنایا ہے اور میں اپنی حالت میں نہیں ہوں. بہت ترلے کیے لیکن نہیں کہ جی وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جی ڈیٹس ہیں اور یہ ہو جائے گا اور آگے پیچھے ہو گیا تو یہ فلاں فلاں فلاں. اور آپ کو پتہ اب تو ایکٹرز کا بڑا چلتا ہے سسٹم. ہمارے زمانے میں ہماری اتنی سنی نہیں جاتی تھی، چاہے آپ لیڈ رول بھی کر رہے ہیں. میں نے کبھی خان صاحب کو بھی دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ بھی بڑی بڑی زیادتیاں ہوتی تھی، حالانکہ اتنا بڑا نام تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کا. تو وہ جو تھا نا کہ ایک طرف تکلیف اور ایک طرف وہ میرا جنون، میرا شوق، اور یہ کہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں، کہ اور مجھے مجبوراً وہ کرنا پڑا اور وہ کامیڈی سارا دن کرنی پڑی. ٹھیک ہے. اور اس وقت مجھے یاد ہے ایک صرف سمینہ احمد صاحبہ تھی جو سیٹ پہ تھی، تو
وہ کم از کم 15 منٹ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر رکھا اور مجھے تسلیاں دیتی نہیں کہ بیٹا کیا کریں ہمارا کام ہی ایسا ہے، یہ ہے وہ. تو میں شاید اس وقت اتنا نہیں رو سکا تھا جو اس وقت میں رویا، کیونکہ ایک پھنسا ہوا تھا نا میں، اور تسلی کوئی ایک ممتا والا احساس، اور وہ خود فیل کر رہی تھی اپنی اس سچویشن کو سارا کچھ، تو انہوں نے مجھے وہ کیا. لیکن یہ کہ وہ بڑا عجیب سا لمحہ تھا، اور سارا دن کام کرنا اور پوری اس طریقے کے ساتھ، تو وہ باہر سے سب کچھ ٹھیک نظر آتا تھا، اندر ٹوٹ پوٹ. وہ بڑا شدید اور مشکل ترین دن تھا وہ میرے لیے. بہت بہت شکریہ ارشد نیازی صاحب، آپ تشریف لائے، اور لوگوں نے ہمیشہ آپ کو ہنستے اور ہنساتے دیکھا ہے، جی اور ہنسنا بہت اچھی بات ہے، خود بھی ہنسنا اچھی بات ہے، ہنسانا بھی بہت اچھی بات ہے، مگر ہر شخص کے اندر ایک دل دھڑکتا ہے، جی اس کے جذبات ہوتے ہیں، اور کوئی شخص اگر بے پناہ معاشرے میں خوشیاں بھی بکھیرتا ہے، اس کے بھی جذبات کا، اس کے احساسات کا معاشرے کو احترام کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے. کبھی بہت ہنسنے ہنسانے والے سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. ہاں، وہ کیا غم ہے اتنا مسکرا رہے، وہ ہوتا ہے سب کے. تھینک یو سو مچ. مگر مجھے پھر پورا یقین ہے کہ آج کا ایپیسوڈ جو ہے وہ جس طرح سے کھل کے آپ نے دل سے باتیں کی ہیں، وہ بہت ہی مفید ایپیسوڈ ہوگا، انٹرٹیننگ بھی ہوگا لوگوں کے لیے، لوگ اس سے لطف بھی لیں گے، کیونکہ آپ جس بھی فریم میں ہوتے ہیں اس میں لوگ لطف لیتے ہیں. مگر میرے خیال میں لوگوں کی زندگیوں میں ایک بڑی جوہری تبدیلی بھی آئے گی آج آپ کی گفتگو سے. آپ کی محبت، اصل میں یہ جو پہلو کھلے ہیں وہ اس لیے کھلے ہیں کہ آپ نے کھولے ہیں. انٹرویو تو میں نے پہلے بھی دی ہیں، لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ہوسٹ ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی حساس ہو اور چیزوں کو سمجھتا ہو. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. ارشد نیازی، ہماری بڑی دعائیں ہیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ خوشیاں دے، اور ایسے ہی ہنستے رہیں، ہنساتے رہیں، اور گاڈ بلیس یو. بہت اچھا لگا، بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آپ سے مل کے. تھینک یو سو مچ. جی، آپ اتنی معصوم اور کیوٹ سے ہیں، دیکھ کے لگتا نہیں کہ آپ کو بھی غصہ آتا ہوگا، لیکن دن میں 3 سے 4 بار آپ کی بیگم صاحبہ بھی آپ کو ڈانٹ دیتی ہوں گی. نہیں، خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ غصہ نہیں آتا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، کوئی کہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا تو یہ بھی جھوٹ بولتا ہے. غصہ آتا ہے، اور ہاں کم آتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو پھر بہت زیادہ. اچھا. ہاں جب غصہ آتا پاسا لا کے بیٹھتے تھوڑے ڈگ پہ دینے. ناظرین، stay with us، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف آرٹسٹ محترم ارشد نیازی صاحب، اور پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید.